توجہ چاہوں گا. دیکھیے قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں کہ جو اللہ کہتا ہے کہ میں انہیں رزق دیتا ہوں. کچھ ایک تو سب کے لیے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے، کوئی جنبندہ نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. بہت زیادہ فضائل کا دورانیہ مجھے نہیں رکھنا، آج مصائب کے دن ہیں، لیکن مضمون ایک حد تک لے جا رہا ہوں. ایک تو سب کو، ایک خاص لوگوں کو رزق دینے کی بھی اس نے بات کی ہے. ایک جنرل بات، ایک عمومی بات، ایک سب کو رزق دینے کی بات. سب کو وہی رزق دیتا ہے. مثلا اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں اہل بیت کو اللہ رزق دیتا ہے، اللہ وہ تو ہمیں بھی رزق دیتا ہے. تو وہ ایک عمومی اعلان ہے، سب کو رزق دیتا ہے، اور ایک خاص اعلان ہے. خاص اعلان کے ساتھ اگر عام اعلان ہو تو عام کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں خاص کی وجہ سے مل رہا ہے. الحمدللہ میں اپنی بات پہنچا رہا ہوں. ایک مرتبہ تو یہ کہ اللہ سب کو رزق دیتا ہے، اس میں نہ آپ کا نام ہے، نہ میرا نام ہے، نہ عراق والوں کا نام ہے، یا نہ ہندوستانیوں کا نام ہے، نہ پاکستانیوں کا ذکر ہے. اور ایک مرتبہ وہ خاص لوگوں کو رزق دینے کی بات کر رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار جو اللہ کی راہ میں مر جائیں، قتل کر دیے جائیں، مقتول ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو. نہیں، اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، غسل دیا ہے، قبر میں لٹا کے اسما افہم بولا ہے، قبر کے تختے لگائے ہیں، بعد میں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اسے مردہ نہ کہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، میت نہ کہو. بل احیاء، وہ زندہ ہے. تو یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیسی زندگی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھتی کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے. ہم نے تو دیکھا کہ ان کو غسل دیا گیا، انہیں قبر کے حوالے کیا گیا، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں. اچھا، ان کے زندہ ہونے کے ساتھ اس نے ان کی زندگی کی ایک دلیل دی ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے، اپنے رب کے قریب، اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں. یعنی زندہ کو رزق چاہیے، یعنی جو زندہ ہوگا اسے رزق چاہیے. اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، یہ اپنے رب سے رزق لیتا ہے. ایک ہی آیت. دوسری آیت سورہ بقرہ کے ابتدا میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایک تو سب کو کہا کہ ہم رزق دیتے ہیں، عام بات ہے، کسی کا نام نہیں لیا. یہاں نام لیا اللہ نے. کون؟ متقیوں کو اللہ رزق دیتا ہے. تو یا اللہ کیا ناہنجاروں کو رزق نہیں دیتا؟ کیا کردار کے کمزوروں کو نہیں؟ وہ تو اس نے کہا سب کو دیتا ہوں، لیکن سب کو دینے کے ساتھ اس نے خاص لوگوں کو رزق دینے کی، یا وہ شہید کو رزق دیتا ہے یا وہ متقیوں کو رزق دیتا ہے. قرآن مجید میں دو علیحدہ نام لیے گئے ہیں، یا شہید رزق پاتا ہے اللہ سے یا متقی رزق پاتا ہے. اب ان دونوں آیتوں کو بھی جوڑیے. کیا شہادت سے بڑھ کر کوئی تقویٰ ہے؟ شہید سب کچھ اپنا قربان کر رہا ہے نا، شہید سب کچھ اپنا دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور تقویٰ کیا ہوگا؟ اللہ کی خاطر جینا بھی، اللہ کی خاطر مرنا بھی، اس سے بڑھ کر تقویٰ. کیونکہ یہ بات میرے بچوں کے ذہن میں رہے کہ شہادت ہر ایک کو نہیں ملتی. ہر گولی کھانے والا شہید نہیں ہے. مظلوم ضرور ہے، مقتول ضرور ہے، مگر ہر گولی کھانے والا شہید نہیں ہے. مظلوم بہرحال عام مرنے والے سے افضل ہے، مقتول عام مرنے والے سے افضل ہے، لیکن شہید، یہ شہادت بغیر ریاضت کے نصیب نہیں ہوتی. چاہے وہ ریاضت کچھ مدت کی ہو، مگر ریاضت نتیجہ دیتی ہے شہادت کا. اب یہاں اللہ شہید کو بھی رزق دینے کی بات کر رہا ہے اور متقی کو بھی. تو تقویٰ سے بڑھ کر، معاف کیجیے گا، شہادت سے بڑھ کر اور تقویٰ کیا ہوگا؟ اب جب اللہ شہید کو یعنی متقی کو رزق دیتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم جو انہیں رزق دیتے ہیں، ہماری طرف سے جو انہیں رزق ملتا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ بانٹ دیتے ہیں. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ينفقون،
یعنی انہیں اللہ رزق دیتا ہے اور وہ ينفقون، وہ اللہ سے لیتے ہیں اور بانٹتے ہیں۔ یہ جو ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ بھی تو ہے نا جی، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، خبردار تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ وہ وہاں سے لیتے ہیں اور یہاں دیتے ہیں، اور وسیلہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو وہاں سے لے کر یہاں دے رہے، وہاں سے لے کر یہاں بانٹ دے، جو وہاں سے جڑا ہوا ہو اور یہاں سے جڑا ہوا ہو، جس کا یہاں سے بھی تعلق ہو اور وہاں سے بھی تعلق ہو۔ اچھا شہید، ایسے تو شہید ہوتا نہیں ہے، شہید کا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہے ہی اس لیے کہ اس نے ریاضت اٹھائی ہوئی ہے، تو پھر وہ بھی یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ یہ تو اب ان کا کام ہے نا، وہ طے کریں گے کس کو کتنا دینا ہے۔ تو اگر ہم مولا علی سے، اب بتائیے کون سے امام شہید نہیں ہیں؟ کون سے امام جنہیں زہر سے یا تلوار سے نہیں مارا گیا؟ یہ پورا گھرانہ شہیدوں کا گھرانہ۔ سرکار دو جہاں کو شہادت کا انداز اللہ نے نہیں دیا، اس کا سبب تھا کہ مسلمان ہی نہ رہتے۔ اگر سرکار کو مقتول اللہ دنیا سے اٹھاتا، شہید اللہ دنیا سے اٹھاتا، تو اسلام نہیں ہوتا۔ یہ تو میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں۔ میدان میں جب سرکار کے بارے میں خبر عام ہوئی کہ مار دیا گیا نبی کو، تو یہ تو میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ انہوں نے تو کہہ دیا تھا اب کیا فائدہ اسلام کا، اب کیا مطلب اسلام کا، اب کیا مطلب پیغام توحید کا۔ یہ سب پلٹ رہے تھے۔ قرآن نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ قرآن نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میرا نبی یا رحلت کر جائے یا مقتول ہو جائے، اللہ تو ہے جی۔ تو اگر سرکار دو جہاں کو شہید کر دیا گیا ہوتا تو حالات کچھ اور ہوتے، جسے محدث دہلوی کہتے ہیں کہ کیونکہ ہر باکمال انسان کا اختتام زندگی بھی کمال پر ہوتا ہے۔ جو باکمال انسان ہوتا ہے اس کی زندگی کا انجام اور اختتام بھی کمال پر ہوتا ہے۔ سرکار سے بڑھ کر باکمال کون ہوگا؟ تو سرکار کا اختتام زندگی بھی کمال پر یعنی شہادت پر ہونا چاہیے تھا۔ اب کیونکہ شہادت اور قتل اور مظلومانہ انداز سے حضرت اس دنیا سے نہیں گئے، لہذا حسن اور حسین کی شہادت نبی کی شہادتیں۔ انہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی سر و شہادتین کے نام سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ شہادت دو طرح سے ملتی ہے، شہید دو طرح سے ہوتا ہے، یا تلوار اور خون سے اور قتل کر کے اسے مارا جاتا ہے یعنی خون اس کا بہایا جاتا ہے، یا زہر دیا جاتا ہے۔ تو ایک بیٹے کو زہر دیا گیا تاکہ شہادت کا مفہوم مکمل ہو جائے، اور نبی کے ایک بیٹے کو قتل کیا گیا۔ تو امام حسن اور امام حسین دونوں کی شہادتوں کو ملا کر نبی کی شہادت تصور کیا جائے گا۔ یہ امام حسن کو نہیں مارا ہے، نبی کو مارا ہے۔ یہ امام حسین کو نہیں مارا ہے، نبی کو مارا ہے۔ عجیب منطق ہے، یعنی نبی کی شہادت پر تبصرہ اور گفتگو ہو اور شہید کرنے والوں کے بارے میں بات نہ کرو۔ بھائی کم سے کم اس لیے ہی بات کر لو کہ ان عادتوں کو نہ اپنانے پائیں، اس مزاج سے پرہیز رکھا جائے۔ اب یہ جو یہاں سے اور وہاں سے رزق لے رہے ہیں، اب عند ربہم یرزقون مما رزقناہم ینفقون، لہذا یہ طے ہے کہ انہیں وہاں سے ملتا ہے۔ اب ذرا پلٹیے اسی مثال کی طرف۔ حضرت مریم کی جب یہ داستان نبی پر نازل ہوئی کہ اللہ حضرت مریم کے لیے جنت سے خوان بھیجتا تھا، دسترخوان لگتا تھا، تو ایک دن فرمانے لگے میری سیدہ کو یہ مقام کب ملے گا؟ منتظر تھے نبی کے سیدہ کو یہ مقام کب ملے کہ میری سیدہ کے لیے آسمان سکھانے آئیں۔ تو خیبر کی فتح کے موقع پر قطیفہ خیبری کے نام سے انتہائی مہنگا لباس، کیونکہ سب سے زیادہ خدمت مولا علی نے کی تھی، جنگ جیتی تھی، تو قطیفہ خیبری کے نام سے سب سے مہنگا مال غنیمت میں ملنے والا لباس مولا علی کو دیا گیا۔ صحابہ کرام جب مدینہ واپس پہنچے تو سرکار سے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ علی کے پاس اس وقت مال غنیمت کے اعتبار سے دولت بہت ہے، ہم سب کھانا علی کے کھائیں گے۔ سرکار نے رضایت کا اظہار فرمایا اور مولا علی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر علی رستے میں وہ بانٹ آئے،
یعنی خیبر سے مدینے آتے ہوئے علی مولا نے اس لباس میں جو کچھ لگا ہوا تھا، جو موتی مونگے، جو ہیرے جواہرات، جو سونا لگا ہوا تھا، وہ سب علی نے اس آبادی میں اس فقیر کو، اس غریب کو علی نے سب دے دیا۔ علی گھر کہاں لے کر آئے؟ مگر لوگ کچھ کھانا کھانے چاہ رہے ہیں، مولا کے دسترخوان پہ آنا چاہتے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، مہمانوں کی تعداد ہے۔ علی کے چہرے کا اطمینان بتا رہا ہے کہ رزق کہیں اور سے ملتا ہے۔ اندر جا کے بتایا، سیدہ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ سیدہ گھر پہ مہمان ہیں، تمہارے بابا نبی مکرم صحابہ کرام کھانا کھانے آئے۔ بی بی نے فرمایا، یا علی آپ دسترخوان کا انتظام کریں، انہیں بٹھائیں، ان کے سامنے دسترخوان پھیلائیں، اور یہ مہمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ کہہ کر مولا نے ان کے لیے پذیرائی کا انتظام کیا، ان کا استقبال کیا، اور سرکار اس حجرے میں پہنچے جہاں سیدہ ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ کے سامنے ایک طویل مفصل دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ وہی جملہ کہا جو حضرت زکریا نے حضرت مریم سے کہا تھا، یا زہرا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ ایسے کھانے جو زمینی کھانے نہیں ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا، بابا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ سرکار نے سجدے میں سر رکھ دیا، فرمایا، میں اس منظر کا منتظر تھا کہ کب اللہ میری سیدہ کو وہ دسترخوان دے جو مریم کو دیتا تھا۔ اور پھر سرکار نے، اب کیا حسن ہے، سرکار نے اس دسترخوان کی طرف اشارہ فرمایا ھذہ جفنۃ اللتی۔ میں اس کے ترجمے سے پہلے ایک جملے کا سہارا چاہوں گا۔ جب کسی نے امام علی رضا علیہ السلام کو یا صاحب الزمان کہہ کر پکارا تو حضرت نے فرمایا، صاحب الزمان تو وہ ہے کہ جس پہ زمانہ اثر نہ کرے، جس پہ سورج اثر نہ کرے، جس پہ ہوائیں گرمی سردی اثر نہ کرے۔ مجھے نہیں دیکھ رہے میرے بال سفید ہو رہے ہیں۔ صاحب الزمان ہمارا مہدی ہے جو آخر میں آئے گا اور اس پر زمانہ اثر نہیں کرے گا۔ بھائی جنت میں ہم کھانا کھائیں گے مگر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، ایسا ہی ہے، جنت کے کھانے ہمارے اوپر اثر نہیں کریں گے۔ جنت کے کھانے ہم وہاں جائیں گے تو ہم پہ اثر نہیں کریں گے، یہ یہیں کھاتے ہیں۔ اب اس جملے کو سنیں، نبی مکرم نے اس دسترخوان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ھذہ جفنۃ اللتی یاکل منھا القائم، یہ وہ دسترخوان ہے جس سے ہمارا مہدی کھانا کھائے گا۔ اب اس کے کئی معنی ہیں مگر میں ایک معنی کی طرف توجہ چاہوں گا آپ سے، وقت تنگ بھی ہے اور ہم اپنے مضمون کو بھی مکمل کر رہے ہیں۔ یہ جو سرکار نے فرمایا یہ وہ دسترخوان ہے جس سے ہمارا قائم کھانا کھائے گا۔ جب قائم کھانا کھائے گا تو جنت کے کھانے قائم کھائے گا، اور جنت کے کھانا کھانے کی وجہ سے ان پر زمانہ اثر نہیں کرے گا۔ مجھے اب ایک نتیجے کا جملہ عرض کرنا ہے، اور وہ یہ کہ ساری دنیا امام مہدی کی وجہ سے کھاتی ہے۔ ساری دنیا، توجہ، ساری دنیا امام مہدی کی وجہ سے کھاتی ہے، اور امام مہدی سیدہ کے دسترخوان کا کھاتے ہیں۔ ساری کائنات بتصدق امام زمانہ کھائے، اور امام زمانہ سیدہ کے دسترخوان سے کھائیں۔